کیا آپ جانتے ہیں کہ کروموسومز کے اندر موجود ڈی این اے کے اندر کسی بھی جاندار اور پودوں کی تمام جینیٹک انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. ہر ایک جاندار کے اندر ان کروموسومز کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر انسانوں کے اندر یہ 46 ہوتے ہیں. قرآن کریم کی سورہ الانسان کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان جنتی لوگوں کو ایسی خالص شراب دی جائے گی جس کے اندر ادرک مکس ہوگا. اس پوری ایک آیت کے اندر ٹوٹل 30 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور حیرت انگیز طور پر وائٹ ادرک یا پھر جنجر کے کروموسومز بھی 30 ہی ہوتے ہیں. انار کے لیے ایک آیت کے اندر ٹوٹل 18 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور حیرت انگیز طور پر انار کے کروموسومز بھی 18 ہی ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر پمکن کے لیے 20 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے بھی کروموسومز 20 ہی ہوتے ہیں. انگور کے لیے ایک آیت کے اندر ٹوٹل 40 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور انگور کے کروموسومز بھی 40 ہی ہوتے ہیں. کھجور کے لیے ایک آیت کے اندر 26 لفظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے کروموسومز بھی 26 ہی ہوتے ہیں، جو کہ آج کی ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کسی کتاب کے اندر اس قدر اتفاق ممکن ہے جب تک کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہو یا اللہ کا کلام نہ ہو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے کس قدر ظاہر ہے. قرآن کریم کی سورہ الصاف کی آیت 9 کے اندر اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی اور سب دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے. ذرا غور کریں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ چاہے غیر مسلموں کو، مشرکوں کو جتنا بھی برا لگے، میں یہ دین اسلام دنیا پر اور باقی تمام دنیا کے مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں گا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنا زور دین اسلام کو مٹانے پر، اس کے خلاف سازشیں کرنے پر اور اسے بدنام کرنے پر غیر مسلموں نے کیا، اس کی مثال آپ دنیا کے کسی اور مذہب کے لیے دے ہی نہیں سکتے. سپتمبر 11 کے حملے کے بعد تو مسلمانوں پر دہشت گردی کا باقاعدہ لیبل لگا دیا گیا، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا. ویسٹرن ملکوں میں لوگوں کو برین واش کیا گیا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور یہ تلوار کے زور پر دنیا میں پھیلا. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج بھی ان تمام کوششوں کا رزلٹ بالکل الٹ نکل رہا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے. یہاں تک کہ یہ آنے والے ٹائم کے اندر یا مستقبل کے اندر کرسچینٹی کے وجود کے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے اور آنے والی کچھ دہائیوں کے اندر یہ کرسچینٹی کو نمبرز کے اعتبار سے بھی کراس کرنے والا ہے. By the year 2070, the number of Muslims could equal the number of Christians around the world. That's according to a study by the Pew Research Center. Over the next 4 decades, Christians will still be the largest religious group, but Islam will grow faster than any other major religion and make up 30% of the world's population. آئے روز آپ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا کے کسی مشہور سیلیبریٹی نے اسلام قبول کر لیا، تو سپتمبر 11 کے بعد جن لوگوں نے خود ریسرچ کی، خود سے کریوسٹی کے اندر قرآن کو پڑھا، تو الٹا مسلمانوں سے نفرت کرنے کی بجائے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. 20,000 Americans every year decide to convert to Islam. Who are converting to Islam. They are changing the religion and following the teachings of Islam. Brits converting to Islam. World's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. Suggests many of them are turning to Islam. Islam is growing faster than ever. Converting to Islam. 100,000 converts now is Converting to Islam. And Christianity will be surpassed by Islam as the world's largest religion. بے شک یہ اللہ کی اس آیت اور چیلنج کا زندہ معجزہ ہے جو کہ ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے.